چینی بحران ذمہ دار کون؟ ملک میں چینی کے بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی وزارت نے دی۔ ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ ہر شعبے میں مافیاز پیدا ہو گئے ہیں، ملک کو ان کے قبضے سے آزاد کرانا ہوگا۔ ٹیکس لگانے سے متعلق ہر فیصلے میں اتحادی جماعتیں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں کہ حکومت کے مزے لیں، جب فیصلوں کا دفاع کرنے کا وقت آئے تو کہہ دیں ہم تو وہاں تماشا دیکھ رہے تھے۔ دوسری جانب نون لیگی رہنما کی بات کے رد عمل میں ترجمان پیپلز پارٹی سینیٹر وقار مہدی کا دی نیوز سے گفتگو میں کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سابقہ مخلوط حکومت میں وزارت تجارت پی 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 کے پاس تھی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معاشی پالیسیوں سے متعلق اہم فیصلے نون لیگ کی حکومت کیا کرتی تھی۔ اس طرح کے معاملات ملکی معاشی پالیسیوں سے متعلق ہیں جن کے معاملات کا فیصلہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اور آخر میں وزیر اعظم نے کیا، اور ان دونوں کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ہمارے سابق وزراء کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ جب بھی انتخابات آتے ہیں پیپلز پارٹی کے مخالفین اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ مخالفین جانتے ہیں کہ وہ چاہے جتنے بھی اتحاد بنا لیں، انتخابات میں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال نے مزید کہا کہ موجودہ بحران کی بڑی وجہ ملک میں جان بوجھ کر پیدا کی گئی بے یقینی ہے۔ چینی کی اسمگلنگ کا مسئلہ کسی بھی حکومت سے بڑا ہو چکا۔ پاکستان کو کامیاب کرنا ہے تو مافیاز کے قبضے سے آزاد کرانا ہوگا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ چینی کی برآمد سے متعلق پیپلز پارٹی کے سابق وزیر تجارت نوید قمر بہتر طور پر بتا سکتے ہیں۔ نوید قمر ہی موقف دے سکتے ہیں ملک میں چینی کتنی فاضل تھی کہ ان کی وزارت نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ ہماری اتحادی حکومت تھی، ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ اتحادی حکومت میں کئی اہم وزارتیں اتحادی جماعتوں کے پاس تھیں۔ چینی کی برآمد کی اجازت نوید قمر کی وزارت تجارت نے دی۔ اسی بنیاد پر کابینہ میں بھی معاملہ زیر غور آیا۔ نوید قمر ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کن بنیادوں پر چینی کی برآمد کی اجازت دی گئی۔ وزارت تجارت نے یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف کو یقین دلایا ہوگا کہ ملک میں چینی کے اضافی ذخائر موجود ہیں۔ اگر برآمد کرنے کی اجازت دی جائے تو چینی کی قیمتیں متاثر نہیں ہوں گی۔ چینی بحران کی ذمہ دار وزارت تجارت ہے جو نوید قمر ہینڈل کر رہے تھے۔ وزارت تجارت ہی فیصلہ کرتی ہے کس چیز کو درآمد اور کس چیز کو برآمد کرنا ہے۔ اسی کی سمری پر ای سی سی یا کابینہ میں فیصلہ ہوتا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ، کارٹلائزیشن اور مافیاز کا زور توڑنا ہوگا۔ ہر شعبے میں مافیاز پیدا ہو گئے ہیں جو ریاست کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے ایک بڑے سرغنہ نے آئی ٹی میں 15 سال سے ایک لائسنس لیا ہوا ہے جسے نہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ 15 سال سے ان کا لائسنس چل رہا ہے اور اسے آکشن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس بات کا کھوج لگانے کی دعوت دیتا ہوں کہ کون سے ریئل اسٹیٹ مافیا نے بینڈ وتھ لی ہوئی ہے لیکن اسے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ 15 سال سے اس پر ان کے پاس سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ مافیاز ریاست کے اداروں کو استعمال کر کے اپنے مفادات پورے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کر کے گئی ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ روپے کی قدر نیچے جانے کی بڑی وجہ وہ بے یقینی ہے جو ملک میں پیدا کی جاتی ہے۔ پچھلے کئی اشروں سے بجلی چوری کا بوجھ بجلی کا بل دینے والوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم بحیثیت قوم ٹیکس نہیں دیتے۔ حکومت پیٹرول کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں ٹیکس شامل کر کے ریونیو بڑھاتی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی نے دی نیوز سے گفتگو میں مزید کہا کہ اگر موجودہ دور میں چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں تو یہ ملک میں موجودہ مہنگائی سے متعلقہ معاملہ ہے اور پی ایم ایل این کو اس معاملے پر بہتر جواب دینا چاہیے، کیونکہ گزشتہ سیٹ اپ میں وزارت عظمیٰ کے علاوہ اہم وزارتوں بشمول خزانہ، منصوبہ بندی، ترقی اور پیٹرولیم کا قلمدان ان کے پاس تھا۔ احسن اقبال کو حکمرانی سے متعلق ایسے مسائل کے لیے سابق اتحادیوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ مخلوط حکومت اجتماعی ذمہ داری کے اصول کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنی الوداعی تقریر میں وزیر تجارت کی حیثیت سے اپنے کابینہ کے ساتھی کے طور پر نوید قمر کی کارکردگی اور دانش مندی کی خاص طور پر تعریف کی تھی، جبکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اپنے کابینہ کے کسی ساتھی کا ذکر تک نہیں کیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما سابق صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے موقف کو سمجھتے ہوئے حلقہ بندیوں کے عمل کو 1 ماہ پہلے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن فوری طور پر عام انتخابات کا شیڈول جاری کرے۔ ملک کے معاشی صورتحال اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جلد الیکشن کروائے جائیں تاکہ معیشت سنبھل سکے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس ملک کا سیاسی اور معاشی حل موجود ہے جس سے عوام میں جاری بے چینی ختم ہوگی۔